الہی خیردانی باق شاجلان الہی خیردانی باق شاجلان الہی خیردانی باق شاجلان الہی باوقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ برادر گرامی جناب حاجی غلام غوث صاحب کی محبت اور گوری گنج کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ لگ بھگ 3 بج چکے ہیں، 3 بج چکے ہیں، 3 بج گئے، پونے 3 بج گئے۔ لگ بھگ میں 2 گھنٹے سے بھی زیادہ سے اسٹیج پر بیٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ میری تقریر کا وقت نہیں ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے، یہ میری جوانی پر ظلم کرنا ہوا۔ یقینی بات ہے، لیکن چونکہ آیا ہوں، ایک تو 18 برس کے بعد اس محلے میں آیا، 18 سال پہلے اس محلے میں ایک بار میں آ چکا ہوں، اور بنارس میں ایسے بھی لگ بھگ 7-8 برسوں سے میں تاریخی نہیں دے پا رہا ہوں۔ یہ حاجی غلام غوث صاحب کی محبت کہیے جو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، میں حاضر ہوا ہوں۔ بہرحال ابھی آپ نے ہم سے پہلے بڑی اچھوتی، بڑی پیاری، شاندار، جاندار معلوماتی تقریر ہماری جماعت کے عظیم خطیب ابو الخطبہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حسن رضا صاحب قبلہ PhD پٹنہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، جن کی زبانی آپ نے تقریر سماعت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ابھی فی الوقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آخری وقت میں میری بھی کچھ تقریر ہو جائے، سوچا تھا کہ کسی اور موضوع پر خطاب کرتا، لیکن چونکہ اشعار جب پڑھتے ہیں لوگ تو پھر ذہن میں بدلاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے کہ اس پر بولوں کہ اس پر بولوں۔ بہرحال ربیع الاول شریف کی شاید آخری تاریخ یا تاریخ گزر گئی، آج آخری ہی تاریخ تھی، لیکن چونکہ پوسٹر میں بزم نور بھی لکھا ہوا ہے، اسی مناسبت سے میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، اور مائک والے بالکل آپ ٹھیک ٹھاک رکھیں، ڈسٹرب کہیں سے نہ ہو، تاکہ کچھ دیر میں بھی گفتگو کر لوں۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا مختصر انداز میں کہ اللہ نے ہم کو کتاب بھی دیا، نور بھی دیا، دونوں ایک ساتھ کیوں دیا، اس میں کیا حکمت ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ہر چیز سے پہلے کیوں پیدا فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ پیدا اگر پہلے کیا تو بھیجا آخری میں کیوں، اس میں کیا حکمت ہے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ سرکار کے میلاد کی خوشیاں منانا کیسا ہے، حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔
سرکار کی آمد کے موقع سے یعنی 12ویں شریف کے دن جلوس نکالنا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جلوس نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سرکار کی آمد کے موقع سے ان کی آمد کی خوشیوں میں جھنڈا جھنڈی لگانا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ سرکار کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے، ان کے آمد کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا بالکل حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ آپ جی لگا کر بیٹھیں، مجھے معلوم ہے کہ لگ بھگ 3 بج گئے، یہ میری تقریر کا وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ آیا ہوں تو آپ کو محروم نہیں چھوڑوں گا، کوشش کروں گا کہ اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافی مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولیے، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، یا رسول اللہ ہر ایک شے سے عیاں تم ہو، ہر ایک شے میں نہاں تم ہو، ہر ایک شے سے عیاں تم ہو، ہر ایک شے میں نہاں تم ہو، کدھر دیکھوں کہاں دیکھوں جہاں دیکھوں وہاں تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کدھر دیکھوں کہاں دیکھوں جہاں دیکھوں وہاں تم ہو۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا سیدھا سادھا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، اور صاف لفظوں میں سمجھیں، بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں قرآن لایا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں قرآن لایا۔ اللہ نے قرآن کو کتاب سے تعبیر کیا اور اپنے پیارے محبوب کو نور فرمایا۔ ادھر دیکھیے، اللہ نے اپنے محبوب کو نور کہا بھی اور نور بنایا بھی۔ اللہ نے یہاں پر کتاب کا لفظ، اللہ نے کتاب کا ذکر فرمایا اور کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کو نور فرمایا۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولیے، نور فرمایا۔ کتاب سے مراد قرآن مقدس اور نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نور کہہ کے اشارہ فرمایا۔ کیا اشارہ فرمایا؟ میری طرف دیکھیے، آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو چراغ اور لالٹین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ اندھیرے میں پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے، اندھیرے میں سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو عام کتابوں کا معاملہ ہے، لیکن قرآن میں اور عام کتابوں میں بہت بڑا فرق ہے۔
रब करीम ने अपने महबूब को नूर कह के अपने बंदों को खबरदार किया, अपने बंदों को होशियार किया। ऐ बंदो कान खोलकर सुन लो, आम किताबों को तुम सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि इसको अगर समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ लाइट की रोशनी में मत पढ़ना। अगर तुम कुरान को समझना चाहते हो तो ईमान की रोशनी में पढ़ना, ईमान का चिराग जलाकर पढ़ना। और ईमान की रोशनी मेरे महबूब की मोहब्बत है, तुम इनकी मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ, कुरान समझते भी जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने नूर कह के अपने बंदों को खबरदार किया कि ऐ बंदो, अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे रसूल से समझो, और मेरे रसूल को समझना चाहते हो तो कुरान से समझो। अगर कोई कुरान को बगैर रसूल के वसीले के समझने की कोशिश करेगा वो गुमराह हो जाएगा, और रसूल को बगैर कुरान के वसीले के समझने की कोशिश करेगा वो भी गुमराह हो जाएगा। इसलिए अगर कुरान को समझना चाहते हो तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना चाहते हो तो कुरान से समझो। अगर तुम कुरान से रसूल को समझने की कोशिश करोगे तो कभी भी रसूल को अपने जैसा नहीं समझोगे, अपने बाप दादा की तरह नहीं समझोगे, अपने बड़े भाई की तरह नहीं समझोगे। अगर आप कुरान से पूछोगे ऐ कुरान मेरे रसूल कैसे हैं, तो कुरान यही जवाब देगा, रसूल बशर जरूर हैं लेकिन ऐसे बशर हैं कि बशर भी है बशीर भी है, बशर भी है नजीर भी है, बशर भी है ताहा भी है, बशर भी है यासीन भी है, बशर भी है मुजम्मिल भी है, बशर भी है मुदस्सिर भी है, बशर भी है नूर भी है, बशर भी है बुरहान भी है, बशर भी है रसूल भी है, बशर भी है नबी भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है न इनके सिफात का कोई जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल बशर हैं, लेकिन रसूल का न तो कल कोई जवाब था न आज कोई जवाब है, न मखलूक में कयामत तक कोई जवाब मिल सकता है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। बोलो पैदा किया ना, ये मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बेशुमार आप हदीस सुनते आए हैं और उलमा से सुन रहे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले पैदा फरमाया। इसमें क्या हिकमत है, इधर देखिए, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले पैदा फरमाया। आसमान से पहले, जमीन से पहले, पेड़ पौधों से पहले, चाँदो सूरज से पहले, सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। इसमें हिकमत यह है, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले इसलिए पैदा फरमाया ताकि मेरा महबूब जी भर के मेरा जलवा देख ले, मेरा महबूब जी भर के मेरी तजल्ली में नहा ले, और जैसा मैं अपने महबूब को देखूं वैसा उन्हें कोई न देखे, जैसा मैं अपने महबूब को देखूं वैसा उन्हें कोई न देखे। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सबसे पहले पैदा फरमाया, लेकिन दुनिया में उनको मबूस फरमाया सबसे आखिरी में। पहले भेजा किसको? आदम को। पहले भेजा किसको? नूह को। पहले भेजा किसको? मूसा को। पहले भेजा किसको? ईसा को। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को पहले भेजा, और अपने रसूल को आखिरी में भेजा, अपने महबूब को आखिरी में भेजा। आप इसको समझना चाहते हैं तो एक मिसाल से समझिए। दुनिया का दस्तूर है कि जब दुनिया में कोई प्रोग्राम आदमी बनाना चाहता है, जब कोई प्रोग्राम बनाना चाहता है तो जो अजीम हस्ती होती है, जोर से बोलो, जो अजीम हस्ती होती है उसका जबान पर पहले नाम होता है, पोस्टर में पहले नाम होता है, हर जगह पहले नाम होता है, लेकिन स्टेज पर लाया जाता है सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने, ताकि लोग उनकी अजमत को पहचाने। अब उनसे पहले जितने लोग आते हैं उसी अजीम हस्ती का जिक्र करते हैं। घबराइए नहीं,
نہیں بھاگیے نہیں، میں تو 10 منٹ کے لیے آیا ہوں، میں تو 15 منٹ کے لیے آیا ہوں، میں تو آدھا گھنٹہ کے لیے آیا ہوں۔ جس ہستی کا انتظار ہے وہ ہستی ان قریب جلوہ افروز ہونے والی ہے۔ تو دیکھو پوسٹر میں سب سے پہلا نام تھا، زبان پر پہلے نام تھا، تحریر میں پہلے نام تھا، قلم میں پہلے نام تھا، دل میں پہلے نام تھا، لیکن اسٹیج پر لایا گیا سب سے بعد میں، تاکہ لوگ ان کے مقام کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کی شان کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کی عظمت کو پہچانے۔ جب آپ سمجھ گئے تو مجھے کہنے دو، اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن پہلے بھیجا آدم کو، پہلے بھیجا نوح کو، پہلے بھیجا موسیٰ کو، پہلے بھیجا عیسیٰ کو، پہلے بھیجا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو۔ اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگ دنیا میں جا کر میرے محبوب کا تذکرہ کرے، میرے محبوب کا ذکر کرے، میرے محبوب کی بشارت دے، اور جب میرا محبوب آخری میں جائے دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اب تک جتنے نبی آئے ہیں مقتدی بن کر آئے ہیں، اب جو آ رہے ہیں یہ نبیوں کے امام آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، سید المرسلین آ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، جشن مجاہد ملت، نعرے تکبیر۔ حضرات آواز بڑھاؤ، اکو کم رکھنے کے لیے میں نے کہا تھا، تم نے آواز اتنی کم کر دیا کہ میرے حساب سے کم آواز ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی آواز بڑھاؤ، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سیٹی مارے، بالکل اپنے انداز میں رکھو تاکہ لوگوں کو سننے میں بھی آواز بھلی معلوم ہو، بیکار نہ لگے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر سے گزر رہی ہے؟ ارے زور سے بولیے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہرحال بالکل ادب سے بیٹھیے۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں قرآن لایا۔ تو دونوں سے رشتہ ضروری ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو، دونوں سے رشتہ ضروری ہے۔ یہ بتاؤ یہ لائٹ جو جل رہی ہے ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا کمال ہے؟ زور سے بولو۔ ایک تار کا کمال نہیں بلکہ دو تار کا کمال ہے۔ ایک تار سے کبھی بھی اس میں روشنی نہیں آئے گی، ایک تار سے کبھی اس میں چمک دمک نہیں آئے گی۔ جو تم چمک دمک دیکھ رہے ہو، جو تم روشنی دیکھ رہے ہو، یہ ایک تار کا کمال نہیں، دو تاروں کا کمال ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے آپ کے دل کو بھی بلب کی طرح بنایا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دل ہمیشہ روشن رہے تو دل کا ایک تار قرآن سے جوڑو اور دوسرا تار مصطفیٰ کی ذات سے جوڑو۔ جب دونوں تار جڑا رہے گا تو دل بھی روشن رہے گا، ایمان بھی روشن رہے گا۔ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، لیکن جو لوگ اپنا تار کبھی سٹاتے ہیں اور کبھی ہٹاتے ہیں تو بار بار تار سٹانے اور ہٹانے سے فیوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زور سے بولو، فیوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنا تار کبھی قرآن سے جوڑتے ہیں اور کبھی ہٹاتے ہیں ان کے دل کا بلب فیوز ہو جاتا ہے۔ جب بلب کم فیوز ہوتا ہے تو صرف اندر کالا، اور زیادہ فیوز ہوتا ہے بلب تو اندر باہر دونوں کالا۔ تو جن کے دل کا بلب بالکل فیوز ہو چکا ہے ان کے اندر بھی سیاہی ہے اور چہرے پر بھی سیاہی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دل بھی روشن رہے، چہرہ بھی روشن رہے، تو دل کا دونوں تار ہمیشہ جڑا رہے تاکہ چہرہ بھی روشن رہے، دل بھی روشن رہے، ایمان بھی روشن رہے۔ اب اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناؤں کہ میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ بالکل اب لائن سے حدیث سنیے، پورا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، حوالہ نوٹ کرو، مشکات شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی
استيقنت فقال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی، کون ایسی بات ظاہر ہوئی جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے، اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے فرشتے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہیں؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. یہ چائے بند کیجئے، اے بیٹا تھوڑی دیر بند کر دو، چائے بعد میں پلاؤ. ایک تو 3 بجے بیٹھائے ہو، مولانا کو بالکل کمزور کر دیے ہو، ورنہ میری تقریر میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا. لیکن بہرحال آپ مجھے مجرم کہیں گے، ربانی صاحب کا نام اتنا سنا لیکن تقریر صحیح نہیں کر سکے، تو میں تو سمجھوں گا کہ یہ میری خطا ہے اور مجھ پر بہت بڑا الزام آئے گا. تو بہرحال آپ میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے. سرکار فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے ایک ساتھ ہو گئے. جلدی بولو، دونوں فرشتے ایک ساتھ ہو گئے. اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. نیچے آنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے. اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. جب غائب ہوئے تو پھر کچھ لمحہ بعد دیکھ رہا ہوں کہ دونوں فرشتے ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ جلدی بولو. ترازو. میرے سرکار فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، فضا میں معلق کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور ترازو کے پلے میں بیٹھا دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا دونوں فرشتے ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. ادھر دیکھیے سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے سب
बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, 1000 बड़े बड़े इबादत गुजार को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, सरकार फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे लवज़नतहु बे उम्मतिही लरज्जहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए तब भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपने हदीस सुन लिया तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, इधर देखिए, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, 1 तो छोड़ो, क्या कहा, अरे 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो अब उन बेईमानों से कहिए जो रसूल पाक की अजमत को घटाने की कोशिश करते हैं कि अबे पगला, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो तुम जैसा हराम खोर रसूल के बराबर कैसे हो सकता है, तुम जैसा बेईमान रसूल के बराबर कैसे हो सकता है। हजरात, रसूल बशर हैं, लेकिन ऐसे बशर हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क नूर भी बनाया है, मुस्तफा नूर भी है, नूरी भी है, जोर से बोलो, मुस्तफा नूर भी है, नूरी भी है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए लेकिन कभी बाप के मर्तबा को नहीं पा सकता, पोता बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए लेकिन कभी दादा के मकाम को नहीं पा सकता, शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए लेकिन कभी उस्ताद के कदमों के बराबर नहीं हो सकता। तो मुझे कहने दो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं, जब पोता दादा के बराबर नहीं, एक बेटा मुफ्ती बनकर भी अपने बाप के मर्तबा को नहीं पा सका, तो ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, बोलो दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन अब भी मुसलमान बेवकूफी में मुब्तला है। जो चाहता है तुम्हें बहका के चला जाता है, इधर देखो, जो चाहता है तुम्हें गुमराह करके चला जाता है। मेरी तरफ देखो, लड़ना है दिमाग से लड़ो, इधर देखो, लाठी बांस से मत लड़ो। आज सारी दुनिया दिमाग से लड़ रही है मगर मुसलमान लाठी से लड़ने में लगा हुआ है। ये खाना जंगी छोड़ो और आपसी लड़ाई छोड़ो, दिमाग से लड़ो। अगर कोई हुजूर के खिलाफ बोले या अल्लाह के खिलाफ बोले या कुरान के खिलाफ बोले तो बस दिमाग से ये लड़ो कि वो कुरान से नहीं बोल रहा है, बोलो वो कुरान नहीं बोल रहा है बल्कि वो मरदूद शैतान बोल रहा है। और अगर हवाला हदीस का दे तो समझ लो वो हदीस नहीं बोल रहा है, वो सऊदी का खबीस बोल रहा है। ये मैं आपको पहचान बता रहा हूं। ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपना हमेशा दिमाग हाजिर रखिए। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाओ। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए और हजरत हमारे बहुत देर से तशरीफ फरमाए, देख रहे हैं चेहरा, तबीयत बिल्कुल नासाज है। लेकिन हजरात यकीन जान लीजिए, हमारे बुजुर्गों का मामला यही है कि वादा कर लिया
تو ضرور پہنچتے ہیں، اور آپ کی محبت ہے کہ آپ کے بولو جلسے میں تشریف لائے۔ یہ حضرت ماشاءاللہ ہم جیسے لوگ انہی لوگوں کے بولو انہی لوگوں کا صدقہ ہے، ہم لوگ تو ان کے سامنے بچے ہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ مولانا کی عمر تو 40-42 چل رہی ہے اور حضرت کی عمر 70-75 چل رہی ہے، یقینی بات ہے 50 کا فرق ہے، تو ہم میں اور ان میں تو بہت بڑا فرق ہوگا نا۔ بہرحال میری طرف دیکھیے، حضرت تشریف لائے، حضرت کا آپ لوگ حضرت کے شکر گزار ہیں، اور میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ مولانا کا نمبر پہلے ہونا چاہیے، بعد میں ہمارے بزرگوں کا نمبر ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اجازت دیجئے تو ایک پیاری حدیث سناؤں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے، لیکن پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، حوالہ نوٹ کرو، مشکات شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی ولا فخر وانا اول شافعین ومشفعین ولا فخر وفی روایت اخرى انا امام النبیین ولا فخر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑی شاندار حدیث، مطلب سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے بچے ادھر دیکھو، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میں تمام بولو اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ زور سے بولو، کیا کہا؟ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی کے نام پر قیامت میں بھی جھنڈا لگے گا۔ ارے زور سے بولو، قیامت میں بھی، اور چھوٹا موٹا جھنڈا نہیں ہوگا، اتنا لمبا چوڑا جھنڈا ہوگا کہ سارے انبیاء اسی جھنڈے کے چھتر چھائے میں ہوں گے، اسی کے نیچے ہوں گے، اور جھنڈا کن کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرے رسول کے، تاکہ میدان محشر والوں کو پتا چل جائے کہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے، وہ سارے رسولوں کا امام ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جھنڈا لگانا یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ خبیث کے خلاف ہے۔ ارے زور سے بولو، جھنڈا لگانا یہ حدیث کے خلاف نہیں بلکہ کس کے خلاف ہے؟ زور سے بولو، خبیث کے۔ ہم مسلمان حدیث والے ہیں، حدیث کی مانیں گے، خبیث کی نہیں مانیں گے۔ نبی کے نام پر تو قیامت میں جھنڈا لگے گا ہی، نبی جب دنیا میں آئے تب بھی جھنڈا لگا۔ زور سے بولو، نبی جب دنیا میں آئے تب بھی جھنڈا لگا۔ یہیں پر رک کر وہ بھی حدیث سن لو، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، بچوں آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، حوالہ نوٹ کرو، خصائص کبریٰ۔ زور سے بولو، کتاب کا نام کیا ہے؟ خصائص کبریٰ، جلد اول صفحہ نمبر 124۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے مشہور محدث، بہت بڑے فقیہ،
बहुत बड़े आलिम दीन, इधर देखिए जिनकी किताब आप पर दरसगाहों में जलालैन शरीफ चलती है, बेशुमार किताबें उनकी चलती है। दुनिया के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मशहूर किताब खसाइस-ए कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 124 पर यह हदीस मौजूद है। अन आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह ताला कशफा अन बसरी फराइतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा वराइतु सलासता आलामिन मजरूबात अलम बिल मशरिक व अलम बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत आमना कहती है, सरकार की अम्मी जान कहती है, सरकार की वालदा मोहतरमा कहती है कि जब नबी तशरीफ लाए तो मैंने क्या देखा, मेरे जिस्म से एक नूर निकला, मेरे जिस्म से एक रोशनी निकली, सामने की सारी चीजें रोशन हो गई, इतनी रोशन कि मैंने मशरिक व मगरिब को साफ साफ देख लिया। और एक रिवायत में है कि मुल्के शाम तक जितनी चीजें थी सबको मैंने साफ साफ देख लिया। फिर मैंने क्या देखा, फरिश्ते 3 झंडा लेकर आए, एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते कई झंडा लेकर आए, जोर से बोलो। 3 एक झंडा कहां लगाया, पूरब में, दूसरा झंडा कहां लगाया, पश्चिम में, और तीसरा झंडा कहां लगाया, काबे की छत पर। अच्छा, काबे की छत पर क्यों लगाया? इधर देखिए, काबा जिसको आप कह रहे हैं ये दुनिया का मरकज है, जोर से बोलो। यानी दुनिया का बीचों बीच कहां पे है, जोर से बोलो, जहां पर आपका काबा है। तो फरिश्ते ने 3 झंडा लगाया, एक झंडा पूरब में, दूसरा झंडा पश्चिम में, और तीसरा झंडा जो दुनिया का मरकज है काबा मुकद्दसा, उसकी छत पर फरिश्ते ने झंडा लगाया ताकि सारी दुनिया वालों को पता चल जाए कि नबियों के इमाम दुनिया में आ गए, सारे लोगों को पता चल जाए कि गरीबों के मसीहा आ गए, सारे लोगों को पता चल जाए कि गरीबों के हमदर्द आ गए। मेरी तरफ देखो। अच्छा, एक बात बताओ, झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना। झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है? शान घटती नहीं है बल्कि शान बढ़ती है। और इस्लाम में वो काम करना मना है जिससे इस्लाम की शान घटे। जोर से बोलो, जिससे इस्लाम की शान घटे वो काम करना इस्लाम में मना है। जैसे नाच करना, ऑर्केस्ट्रा करना, बोलो खेल तमाशा की महफिलें सजाना, इससे इस्लाम की शान घटती है। इसलिए ये काम इस्लाम में हराम है, मना है। लेकिन जिस काम से इस्लाम की शान घटे नहीं, गर्चे वो काम हुजूर के जमाने में ना हो या उसका इजाद ना हुआ हो, बाद में हुआ हो, उस काम के करने में सवाब है, ये हदीस से साबित है। तो झंडा लगाने से शान घटती नहीं है बल्कि शान बढ़ती है, अपनी पहचान होती है। अगर आपको झंडे का मतलब समझ में नहीं आए तो अपने यूपी का इलेक्शन यही फरवरी में शायद होने वाला है, आप देखेंगे जब इलेक्शन का मौका आएगा तो कहीं पे आप बीजेपी का झंडा देखेंगे, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा देखेंगे, किसी के मकान पर मुलायम का झंडा देखेंगे, किसी के मकान पर मायावती का झंडा देखेंगे। जब आप झंडा देखेंगे और लोगों से पूछेंगे ये झंडा कैसा है, तो लोग जवाब देंगे, जनाब जिसके मकान पर कांग्रेस का झंडा है ये पक्का कांग्रेसी है, बीजेपी का झंडा है तो पक्का बीजेपी है, मायावती का झंडा है तो पक्का मुलायम मायावती का आदमी है, मुलायम का झंडा है तो पक्का मुलायम का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है, अपनी ताकत बढ़ती है कि ये फला से जुड़ा हुआ है। सुन्नी मुसलमान जब रबीउल अव्वल के महीने में अपने मकान पर हरा झंडा लगाता है तो दुनिया मकान को देखकर कहती है ये किसी और का मकान नहीं है, मुस्तफा के गुलामों का मकान है, रसूल के गुलामों का मकान है, ये सुन्नी मुसलमानों का मकान है। तो हमारी ताकत बढ़ी कि घटी? जोर से बोलो, हमारी शान बढ़ी कि घटी? शान हमारी बढ़ी,
लोगों ने हमको बीजेपी का आदमी नहीं समझा, कांग्रेस का आदमी नहीं समझा, मुलायम का आदमी नहीं समझा। जब हमारे मकान पर हरा झंडा देखा तो बोलो क्या समझा? मुस्तफा का गुलाम है, रसूल का गुलाम है। बोलो सुन्नी मुसलमान है। बोलो है कि नहीं? तो हमारी शान बढ़ी घटी नहीं। एक बात और सुनते चले, चूंकि आज ये गली कूचों में ये बेईमान लोग एतराज करते हैं, इसलिए ये सब बातें मैं बयान कर रहा हूं। झंडा लगाने का सबूत हदीस से है, कयामत में भी झंडा लगेगा। बोलो जो आपने हदीस सुन लिया, मिशकात शरीफ सफा नंबर 513। और जब नबी दुनिया में आए तो फरिश्तों ने कै झंडा लगाया? जोर से बोलो, 3 झंडा। वो भी हदीस सुन लिया। अब इधर सुनिए, ये लोग कहते हैं कि मिलाद की खुशियां मनाना नाजायज हो, हराम, शिरक है, बिदअत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, एक मौलाना को देखा कि पाजामा उठाकर लड्डू बांट रहा है। मैंने कहा मौली साहब ये लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो? कहने लगा रब्बानी साहब मेरे घर में 20 साल के बाद एक चिराग आया है, यानी भतीजा पैदा हुआ है, उसकी खुशी में लड्डू बांट रहा हूं। मैंने कहा मौली साहब कल तो तुम मजमे में तकरीर कर रहे थे कि मीलाद की खुशियां मनाना शिरक है, हराम है, नाजायज है, ये है वो है। आज भतीजे की पैदाइश की खुशी में तुम लड्डू बांट रहे हो। मैंने पूछा अच्छा मौलाना ये बताओ तुम्हारा भतीजा चोर बनेगा कि शरीफ बनेगा? मैंने कहा तुम्हारा भतीजा शराबी बनेगा कि नमाजी बनेगा? उसने कहा अल्लाह जानता है। मैंने कहा बे पगला, जिस भतीजे के फ्यूचर की तुमको खबर ना हो, मुस्तकबिल की तुम्हें खबर ना हो कि चोर बनेगा कि शरीफ बनेगा, शराबी बनेगा कि नमाजी बनेगा, लुटेरा बनेगा कि आतंकवादी बनेगा, जिस बच्चे के मुस्तकबिल की तुमको खबर ना हो उसके आने की खुशी में लड्डू बांट रहा है। और जिस रसूल के सदके में सारी दुनिया बनी है, जिस रसूल के सदके में सारी कायनात बनी है, जिनके सदके में हमें कुरान मिला, ईमान मिला, हमने अपने रब को पहचाना, उस रसूल की पैदाइश की खुशी में हम लड्डू बांटते हैं, फातिहा नियाज करते हैं, तो तुम कहते हो कि शिरक है, हराम है। कान खोलकर सुन लो, तुमको भतीजों से मोहब्बत है, तुमको औलाद से मोहब्बत है, तुमको नेताओं से मोहब्बत है, उसके पैदाइश की खुशियां मनाओ। हम सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, कयामत तक मुस्तफा के पैदाइश की खुशियां मनाते रहेंगे। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। तो मीलाद की खुशियां मनाना यह हदीस से साबित है। कहिए तो अब हदीस सुनाओ। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, आप लोग सुनिए, चूंकि जैसा जलसा वैसी तकरीर। मेरे जहन में था कि मैं इस्लाही गुफ्तगू करूं, लेकिन बार बार तब्दीलियां पैदा होती चली गई। आजकल मेरी तकरीर हो रही है ज्यादातर कि निकाह करना कब फर्ज है, कब वाजिब है, कब सुन्नत है, कब हराम है, तलाक देने का शरीयत में क्या तरीका, दे तो कैसे दे, क्या 3 तलाक देने का शरई हुक्म क्या है, या दे तो कैसे दे। बहरहाल ये सारा मैं अपनी तकरीर में आजकल बयान करता हूं, चूंकि कौम को इसी तकरीर की जरूरत है। लेकिन चूंकि बार बार तब्दीलियां जहन में आई, इसलिए मैंने इस मौजू को छोड़कर आमद रसूल का मौजू मैंने इख्तियार किया। बहरहाल आप अदब से बैठिए, फिर कभी आऊंगा तो आपका मौलाना आपके इंशाअल्लाह इसी मौजू पर जो मैंने बयान किया है उसको मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, अब मीलाद वाली हदीस सुनिए कि सहाबा ने मीलाद की खुशियां मनाई कि नहीं, या सिर्फ हम ही लोग मना रहे हैं? तो हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। अगर कोई माँ का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो 5 लाख रुपए का इनाम। लेकिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है। मौलाना रब्बानी उर्दू की किताब देखकर नहीं बोलता है, बल्कि जैसा हदीस की किताबों में देखता है वैसा ही आपके सामने बोलने की कोशिश करता है। इसलिए कोई गलत साबित नहीं कर सकता। आप हदीस सुनिए और हवाला सुनिए, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 368 का नंबर, जोर से बोलो। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 368, जोर से बोलो, पेज नंबर 368 पर ये हदीस मौजूद है। अन अबी क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फ़क़ाल अलैहि
अलैहिस्सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फीही व यौमुन बुइस्तु फीही व यौमुन उनज़िला अलैया फीही। हजरत अबू कतादा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम ने नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, सोमवार को रोजा हम क्यों रखते हैं? सोमवार को रोजा रखने की फजीलत क्या है? आशूरा का रोजा समझ में आ रहा है, लेकिन सोमवार का रोजा समझ में नहीं आ रहा है। आखिर रोजा रखने की फजीलत क्या है? क्यों रोजा रखते हैं? आपने हमें हुक्म क्यों दिया रोजा रखने का? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ सहाबा सुन लो, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है। सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है। जिस दिन मैं पैदा हुआ वो दिन सोमवार का था। जिस दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया वो दिन भी सोमवार का था। और रमजान में जिस दिन मुझ पर कुरान उतरा वो दिन भी सोमवार का था। क्या फरमाया? जोर से बोलो, क्या फरमाया? सहाबा सोमवार का रोजा रखो क्योंकि बड़ा मुबारक दिन है। जानते हो, इतना मुबारक दिन कि जिस दिन मैं दुनिया में, बोलो, जब दुनिया में आया, यानी जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, विलादत हुई, वो दिन क्या था? जोर से बोलो। और जिस दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया वो दिन भी क्या था? और जिस दिन रमजान में मुझ पर कुरान उतरा वो दिन भी सोमवार का था। इधर देखिए, हफ्ते में 2 दिन को मर्तबा हासिल है, एक सोमवार और एक जुमा। अच्छा, सोमवार का मर्तबा तो किस लिए आपने समझ लिया? अरे बोलो, सोमवार को फजीलत क्यों हासिल है? क्योंकि मेरे सरकार उसी दिन तशरीफ लाए। अच्छा, जुमा को फजीलत क्यों हासिल है? कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? तो कान खोलकर सुन लो, मिशकात शरीफ में 5 बातें बयान की गई हैं कि 5 बातों की वजह से जुमा को फजीलत हासिल है। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो बयान किया गया है कि अल्लाह ने जुमा को हजरत आदम को पैदा किया। अल्लाह ने जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी हुई। उसी दिन कयामत भी आएगी और उसी दिन लोग उठेंगे भी। कहने का मतलब 5 बातें हदीस में बयान की गई। तो देखो, जिस दिन अल्लाह के नबी दुनिया में आए वो दिन बड़ा मोहतरम है। जुमा को आदम आए तो जुमा को फजीलत हासिल, सोमवार को मुस्तफा आए तो सोमवार को फजीलत हासिल। और सहाबाए किराम रोजा रखते थे। क्या रखते थे? जोर से बोलिए। हम लोग तो लड्डू बांटते हैं। क्या बांटते हैं? जोर से बोलो। लड्डू बांटते हैं, फातिहा नियाज करते हैं। लेकिन सहाबा हफ्ते में सोमवार का रोजा रखते, साल में नहीं। बोलो, हफ्ते में सोमवार का रोजा रखते। इसलिए रखते कि मेरे मुस्तफा की आमद का दिन है। जोर से बोलो, मेरे मुस्तफा की आमद का दिन है। तो मेरे सरकार के मिलाद की खुशियां मनाना ये सहाबा की सुन्नत है। अगर कोई पागल कहता है शिर्क नाजायज, तो कहिए कि हदीस से तो साबित है मिलाद मनाओ, लेकिन खबीस से साबित है मत मनाओ। हम हदीस वाले हैं, हदीस की मानेंगे। जो खबीस वाले हैं वो खबीस की मानेंगे। लड़ने का वक्त नहीं। हजरत ने मदीना शरीफ का वाक़या आपको सुनाया कि मेरे सरकार को जब काफिरों ने परेशान किया तो मेरे सरकार मक्का को छोड़कर कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो। मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। ये लोग कहता है जुलूस भी निकालना हराम है। ये सब खुराफात है, ये सब क्या कर रहा है? एक मौलवी ने मुझसे कहा जुलूस निकालना हराम है। तो मैंने कहा अगर जुलूस निकालना हराम है तो तुम्हारा इस्तेमा करना हराम नहीं, हरामा बन जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा इस्तेमाल करना क्या बन जाएगा? जोर से बोलो। हरामा। ये मेरी जबान है, जो मेरी इजाद है। हरामा हराम से 5 हाथ आगे होता है। मैंने कहा मेरा जुलूस निकालना हराम तो तुम्हारा इस्तेमाल करना हरामा बन जाएगा और ये तुम्हारा डरामा बन जाएगा। मैंने कहा कि जुलूस का मतलब क्या है? इधर देखिए। मैंने कहा जुलूस का मतलब क्या है और इस्तेमा का क्या मतलब है? इधर देखिए। दोनों अलग अलग अल्फाज हैं लेकिन मतलब दोनों का एक है। जिस जलसे में आप बैठे हैं, अरे बोलो, जहां आप बैठे हैं इसका पहला नाम जलसा,
زور سے بولو پہلا نام جلسہ اور اسی کا دوسرا نام جلوس بھی ہے. زور سے بولو. کہتے ہیں نا چلو فلاں محلے میں جلسہ جلوس ہو رہا ہے. ارے بولو کہتے ہیں نا جلسہ جلوس ہو رہا ہے. تو جہاں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو کسی بھی پروگرام کے تحت اسی کو جلسہ کہتے ہیں, اسی کو جلوس کہتے ہیں, اسی کو اجتماع کہتے ہیں. جہاں لوگوں کی بھیڑ کسی پروگرام کے تحت اکٹھا کیا جائے, بولو چاہے وہ کھیت کھلیان میں ہو, چاہے باغ باغیچے میں ہو, چاہے روڈ پر ہو, چاہے پنڈال کے نیچے ہو, جہاں بھی ہے مجمع اکٹھا کسی بھی پروگرام کے تحت, تو اسی کو کیا بولتے ہیں بولیے جلسہ. اسی کا دوسرا نام جلوس اور اسی کا تیسرا نام زور سے بولو اجتماع. تو اگر ہمارا جلوس نکالنا حرام تو ان کا اجتماع بھی کرنا حرام ہو جائے گا. لیکن اجتماع کرنا جائز اور جلوس نکالنا یہاں حرام. آج کے بعد سے کوئی کہے جلوس نکالنا حرام تو کہیے گا جلوس نکالنا صحابہ کی سنت. یہ لوگ کہتے صحابہ نے کبھی جلوس نہیں نکالا. میں ان سے کہنا چاہوں گا صحابہ نے جتنا جلوس نکالا تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا, تمہارا بے ایمان مولوی بھی نہیں نکال سکتا. ارے جس کو تم جہاد کہتے ہو اس کا دوسرا نام جلوس ہے. زور سے بولو. جس کو تم جہاد کہتے ہو یہ اسلام میں جلوس اعظم ہے. کیا ہے جلدی بولو جلوس اعظم. ادھر دیکھیے صحابہ کرام تلوار لے کر ہتھیار لے کر سڑکوں پر اپنے بولو قطار در قطار بولو جم غفیر کے ساتھ نعرے تکبیر و رسالت کی صدا بلند کرتے ہوئے راستے سے گزرتے. اس سے بڑا جلوس اسلام میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نام ہے جلوس اعظم. اور سنیے جب میرے سرکار مکہ سے مدینہ پہنچے اگر جلوس نکالنا حرام ہوتا تو ہمیشہ حرام ہوتا. صحابہ کرام کبھی جلوس نہیں نکالتے. میرے سرکار چاہے مکے میں رہتے تب بھی نہیں, مدینے میں رہتے تب بھی نہیں, لیکن جب میرے سرکار مدینہ پہنچے ہیں تو جلوس کیسے نکالا گیا وہ حدیث سنیے. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں 3 کتابوں کا. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو بچوں, آپ بھی سنو, جوانوں آپ بھی سنو, ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو. حوالہ نوٹ کرو مشکات شریف. زور سے بولو مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 546. کئی نمبر زور سے بولو صفحہ نمبر 546. بخاری شریف پہلی جلد پیج نمبر 558. مسلم شریف دوسری جلد پیج نمبر 419. کئی کتابوں کا حوالہ دیا؟ زور سے بولو 3 کتابوں کا حوالہ دیا. غلط ثابت کرنے پر جتنا چاہو انعام لے لو, لیکن کوئی ماں کا لال غلط ثابت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ 3 کتابوں کا حوالہ دیا. بخاری شریف صفحہ نمبر 558, مسلم شریف دوسری جلد پیج نمبر 419, مشکات شریف صفحہ نمبر 546. اب آپ حدیث سنیے. ان البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ, جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم به حتی رأیت الولائد والصبیان یقولون ھذا رسول اللہ قد جاء ورفعه مسلم صعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون یا محمد یا رسول. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بتائیے آپ لوگ گھبرائے تو نہیں؟ زور سے بولیے گھبرائے تو نہیں؟ میری طرف دیکھیے چند منٹ اور بیٹھیے, زبردستی نہیں, زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تقریر اور ہوگی, چونکہ آخری وقت میں تو میں بھی گھبرا رہا ہوں کہ کہیں آپ لوگ گھبرا نہ جائے اور وقت بھی نہیں ہے. بہرحال میری طرف دیکھیے. حضرت برا بن عازب, کون جلدی بولیے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. یہ فرماتے تینوں کتاب میں راوی ایک ہے. حدیث کے بیان کرنے والے جلدی بولو ایک. بخاری میں پیج نمبر 558 پر یہی راوی, مسلم میں بولو یہی راوی,
اور مشکات شریف میں یہی راوی حضرت برہ کہتے ہیں کہ جب میرے سرکار مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف پہنچے تو مدینے کا کیا منظر تھا سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا. حضرت برہ کہتے ہیں آج تک مدینے والوں کو اتنی خوشیاں مناتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنی خوشیاں نبی کے آنے پر منا رہے تھے. حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا جب میرے سرکار مدینہ پہنچے تو عورتیں چھت پر چڑھ گئی, جو بوڑھے کمزور تھے وہ بھی چھت پر چڑھ گئے, جتنے جوان تھے, جتنے بچے تھے, جتنی بچیاں تھیں, جتنے غلام تھے وہ سڑکوں پر اتر آئے اور جلوس کی شکل میں نبی کے نام کا نعرہ لگانے لگے. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, یہ حدیث ینادون یا محمد یا رسول, سب کے ساتھ قطار در قطار. ادھر دیکھیے ایک دم بچے غلام, ادھر دیکھیے ادھیڑ, جتنے تھے وہ سڑکوں پر اتر آئے اور جلوس کی شکل میں کیا نعرہ لگانے لگے, یا محمد یا رسول, یا محمد یا رسول, یا محمد یا رسول, یہ نعرہ لگانے لگے. حضرت برہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی مدینے کے راستے میں مل گئے. میرے سرکار ابھی مدینہ نہیں پہنچے, ابھی درمیان ہی میں تھے کہ ایک صحابی مل گئے. وہ سرکار کے قدم کو چومتے ہیں, پاؤں کو چومتے ہیں, سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا میں مدینہ جا رہا ہوں. جیسے وہ صحابی سنتے ہیں مدینہ کا نام وہ مچل پڑے, کہا سرکار میں مدینہ ایسے نہیں جانے دوں گا, آپ کو جھنڈے کے ساتھ لے چلوں گا. غور سے سنیے, تو میرے سرکار نے فرمایا اس جنگل میں جھنڈا کہاں سے لاؤ گے؟ تو صحابی کا عشق دیکھیے, کہتے ہیں سرکار یہ میری پگڑی ہے, یہ میرا امامہ شریف ہے, میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں اور جھنڈا بناتا ہوں, آپ کو جھنڈے کے ساتھ مدینہ لے کے چلوں گا تاکہ مدینے والے دیکھ کر سمجھ جائے غریبوں کا مسیحا آ رہا ہے, نبیوں کا امام آ رہا ہے, رسولوں کا سردار آ رہا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان. تو جلوس نکالنا حرام نہیں, جو حرام کہے وہ حرامہ ہے. ارے زور سے بولو, جو حرام کہے وہ حرامہ ہے. آگے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کروں گا. اس لیے آپ لوگ اپنے نبی کی آمد کے موقع سے جتنی خوشیاں ہو منائیے, لیکن جلوس میں ناچ کرنا, ڈانس کرنا, شراب پی کر جانا یہ بدبختی ہے. زور سے بولو, یہ ہیرما نصیبی بدبختی ہے. وہ مسلمان مردود ہے جو جلوس آمد رسول میں شراب پی کر شریک ہو اور اپنے اسلام کو بدنام کرے, اور بولو اپنے مذہب کو بدنام کرے اور اپنے پیغمبر کے جلوس کی توہین کرے. ایسے لوگوں کو جلوس میں شریک ہونے کا بولو کوئی حکم نہیں ہے. جلوس نکالو تو ادب سے, دنیا تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرے, کہے مسلمان جا رہا ہے, نبی کا غلام جا رہا ہے, اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے. جلوس نکالو, حدیث سے ثابت ہے, مگر جلوس نکالنے سے بولو جلوس نکالو تو ادب سے نکالو, بولو تاکہ دنیا دیکھ کر تمہیں سبق حاصل کرے. ادھر دیکھیے, اب آگے چلیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے آمد کی خوشیاں سنی مناتا ہے, اور اسی دن نبی کی وفات ہوئی تو نبی کے وفات کا غم کیوں نہیں مناتا؟ ان بے ایمانوں سے کہیے ابے پگلا, اگر نبی کی وفات کا غم منانے کا حکم ہوتا تو امت کو ساری بولو امت کو قیامت تک غم منانا پڑتا. زور سے بولو, اگر غم منانے کا حکم ہوتا تو امت کو قیامت تک غم منانے کا حکم ہوتا. لیکن اسلام میں 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں, اس لیے یہاں غم کا حکم نہیں دیا جائے گا اور غم نہیں منایا جائے گا. اور دوسری بات کان کھول کر سن لو, غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر کر مٹی میں مل جاتا ہے, غم اس کا منایا جاتا ہے جس کا وجود ختم ہو جاتا ہے, غم اس کا منایا جاتا ہے جس کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. لیکن حدیثوں سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ میرے رسول کو موت صرف
ایک آن کے لیے آئی ہے، ورنہ مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ جیسے کل باخبر تھے ویسے آج بھی غلاموں سے باخبر ہے، جیسے مصطفیٰ کل ہمیں دیکھ رہے تھے آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ادھر دیکھیے، جب ملک الموت آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، غور سے سنیے پھر حدیث سناؤں گا، جب ملک الموت آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف باب الوفات، زور سے بولیے زور سے بولو، باب الوفات یعنی وفات کا بیان، مشکات شریف باب الوفات پیج نمبر 549، پیج نمبر زور سے بولو 549۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار کی بارگاہ میں ملک الموت آئے، کون آئے جلدی بولو؟ ملک الموت، تو دروازے پہ کھڑے ہیں اندر نہیں آ رہے ہیں۔ ادھر دیکھیے، دروازے پہ کھڑے ہیں اندر نہیں آ رہے ہیں۔ جبریل امین میرے سرکار نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ ھذا ملک الموت۔ کیا کہا؟ ھذا ملک الموت مستأذن علی آدمی قبلک ومستأذن علی آدمی بعدک۔ اے اللہ کے رسول، آج تک ملک الموت نے کسی سے اجازت نہیں لی، نہ تو آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد لیں گے، لیکن آج اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو اجازت لینا۔ فقال ایذن لہ، جبریل نے کہا سرکار اجازت دیجئے۔ فاذن لہ، جب میرے سرکار نے اجازت دیا تو ملک الموت اندر آئے، فسلم علیہ، اور رسول سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کیا کہا سنیے، یا محمد ان امرتنی ان اقبض روحک وان امرتنی ان اترکہ۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ مجھے حکم دے تو میں آپ کی روح قبض کرتا ہوں، اور اگر آپ کہہ دیں کہ میں جینا چاہتا ہوں تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب اگر کہیں روح قبض کر لو تو کر لینا، اور کہیں چھوڑ دو تو چھوڑ دینا۔ حضرت ملک الموت سے نبی نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا کرو گے؟ کیا واقعی تم ایسا کرو گے جیسا بول رہے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا، سنیے، ملک الموت نے کہا امرت بہ وامرت ان اطیعک۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، آپ کی باتوں کو مانوں، آپ جیسا کہے ویسا کروں۔ جیسے میرے سرکار نے اتنا سنا تو حدیث میں آیا ہے نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، میرے سرکار جبریل کو دیکھنے لگے کہ جبریل تم کیا کہتے ہو؟ جبریل تم کیا کہتے ہو؟ ملک الموت سے کیا کہوں؟ جیسے جبریل نے میرے سرکار کا چہرہ دیکھا، ادھر دیکھیے، تو جبریل طرف کر کہنے لگے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے جبریل ملک الموت کو یہی حکم دیا ہے کہ میرے محبوب جیسا چاہیں ویسا ہی کرو، آپ کہہ دیں گے تو واپس چلے جائیں گے، لیکن مصطفیٰ جبریل کو واپس مت ہونے دیجئے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنے قرب خاص میں بلوانا چاہتا ہے، اللہ آپ کی اپنی تجلی ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ سنیے، جب ملک الموت نے روح قبض کر لیا، زور سے بولو، جب ملک الموت کو اجازت مل گئی اور روح قبض کر لیا تو ادھر دیکھیے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ دوسری حدیث سنیے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس روح کو اپنے دست مبارک میں لے کے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے محبوب کی روح پاک کو کہاں رکھوں؟ میں نے کسی نبی کی روح کو پہلے آسمان پر رکھا،
دوسرے پر رکھا، تیسرے پر رکھا، چوتھے پر رکھا، عرش اعظم پر رکھا، لوح محفوظ میں رکھا، تیرے اس محبوب کی روح کو کہاں رکھوں؟ تو رب نے فرمایا ایسی جگہ تلاش کرو جو میرے محبوب کے جسم سے زیادہ افضل ہو، آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک تلاش کیا، یوٹیوب چینل، ایسا حصہ نہیں پایا جو تیرے محبوب کے جسم سے زیادہ افضل ہو، جسم سے زیادہ محترم ہو۔ تو رب نے فرمایا اے ملک الموت، تم نے کسی نبی کی روح کو پہلے آسمان پر رکھا، دوسرے پر رکھا، عرش اعظم پر رکھا، لوح محفوظ میں رکھا، لیکن میرے پیارے محبوب کی روح کو جہاں سے نکالے ہو پھر وہیں واپس کر دو۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان، زور سے بولو یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ تم ادھر دیکھو، غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر کر مٹی میں مل جائے، جس کا وجود ختم ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کا وجود، زور سے بولو بولو، کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، کہیے تو وہ بھی حدیث سنا دوں۔ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور غم مردوں کا منایا جاتا ہے، زور سے بولو غم مردوں کا منایا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ میرے زندہ ہیں۔ موت صرف ایک پل کے لیے، کلو نفس ذائقۃ الموت پر مصطفیٰ کو عمل کروانا تھا، اس لیے ایک لمحے کے لیے موت آئی، ورنہ مصطفیٰ جیسے کل تھے اسی شان سے آج بھی قبر میں زندہ ہیں۔ کہیے تو اب لائن سے 2-3 حدیث سنا دوں، اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، حوالہ نوٹ کرو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، کتاب الجمعہ، صفحہ نمبر 121، زور سے بولو کتاب الجمعہ، صفحہ نمبر 121، یہ مشکاۃ شریف پہلی جلد، جمعہ کا بیان، پیج نمبر کتنا؟ زور سے بولیے 121۔ یہ بار بار جو بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ یاد رکھو، کوئی بے ایمان آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ اب عبارت سنیے، طبیعت مچل جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثروا علی الصلاۃ، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ فإنہ مشہود یشہدہ الملائکہ وإن احدا لم يصل علی الا عرضت علی صلاتہ۔ قال قلت یا رسول اللہ بعد الموت؟ فقال علیہ السلام ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھو۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھو، کیونکہ جمعہ کے دن میری بارگاہ میں فرشتے زیادہ حاضری دیتے ہیں، فرشتے آسمان سے زیادہ اترتے ہیں۔ یا میرے سرکار نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جمعہ کے دن فرشتوں کی زیادہ حاضری ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی بھی غلام، سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی بھی غلام دنیا کے کسی کونے میں مجھ پر درود بھیجے تو میں اس کے درود کو سنتا ہوں، اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میں اس درود کو سنتا ہوں۔ سرکار سے حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، پردہ کرنے کے بعد بھی کیا ایسا ہی ہوگا؟ کیا پردہ کرنے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا جیسا حیات ظاہری میں ہو رہا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین
پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ان کو روزی پیش کی جاتی ہے. اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ارے بولیے مطلب سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھو. کیا کرو؟ زیادہ درود پڑھو، کیونکہ فرشتے اس دن زیادہ میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ادھر دیکھیے سرکار فرماتے وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے کہ مجھ پر درود پڑھے اور إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، اور اس کے درود کو مجھ پر پیش نہ کیا جائے، میں اس کے درود کو سماعت نہ کروں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے. ابو درداء نے کہا کیا پردہ کرنے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، ان کی حیات میں اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ سے ان کو روزی پیش کی جاتی ہے. یہ تو ایک حدیث ہے. حضرات عقلی گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے. زور سے بولو، عقلی گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن نے کہا شہیدوں کو مردہ نہ کہو. بولو قرآن نے کہا شہیدوں کو مردہ نہ کہو. تو جو مسلمان شہیدوں کو مردہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جبکہ آپ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جان چلی گئی ہے، شہید ہو چکے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے مردہ مت کہو. حضرات وہ یہودی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شریعت کو طبیعت کے تابع رکھا، لیکن ہم مسلمانوں کی شریعت طبیعت کے تابع نہیں ہے بلکہ ہماری طبیعت شریعت کے تابع ہے. شریعت نے اگر کہہ دیا بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آمنا صدقنا. اس لیے مسلمان یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. میرے نبی قبر میں زندہ بھی ہیں. ادھر دیکھیے اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے. کہیے تو لائن سے حدیث سناؤں؟ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے. لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. 10 منٹ اور آپ کا وقت لوں گا، پھر سلام پڑھیے اور ہمارے حضرت دعا فرمائیں گے اور پھر آپ دعائیں لے کر جائیں گے. اجازت ہے تو آپ کا مولانا آپ کے سامنے چند حدیث اور سنا دے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. اللہ حوالہ نوٹ کرو. ادھر دیکھو حوالہ نوٹ کرو. بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف جلد اول، بخاری شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر 186. کتنا نمبر؟ زور سے بولیے. صفحہ نمبر 186. جاگ کر بیٹھیے. آپ کا مولانا قصہ کہانی نہیں، جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ حدیث بیان کر رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے. ایک دو حدیث بھی یاد کر لیں گے تو یہ حدیث آپ کی زندگی میں رنگ لائے گی. بولو آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گی. میری طرف دیکھو بخاری شریف جلد اول کی کتاب الجنازہ صفحہ نمبر 186. کتنا نمبر؟ زور سے بولو. صفحہ نمبر 186. اللہ اللہ ان ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما سقط علیہم الحائض فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائی فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا والله ما هي قدم النبی ما هي الا قدم عمر. حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے. ادھر دیکھیے حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک، کون جلدی بولیے؟ ولید بن عبد الملک یہ ایک بادشاہ گزرا. یہ بادشاہ کب بنا؟ ادھر دیکھیے یزید کے بعد بادشاہ بنا کون؟ 3 مہینہ کے لیے اس کا بیٹا. کیا نام تھا؟ بولیے معاویہ. کیا نام تھا؟ جلدی بولیے. بیٹا کا نام کیا تھا یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا 3 مہینہ کے لیے اس سلطنت کا بولو بادشاہ بنا، خلیفہ بنا. اس کے بعد عبد الملک بنا. کیا بنا؟
جلدی بولیے عبد الملک. اور عبد الملک کے بعد ولید بن عبد الملک بنا. ادھر دیکھیے نہیں، عبد الملک کے بعد مختار ثقفی بنا. کون بنا؟ مختار ثقفی. اور مختار ثقفی کے بعد ولید بن عبد الملک، جس کا حدیث میں بیان ہے. جلدی بولیے یہ کب بنا؟ 86 ہجری میں. کب بنا؟ جلدی بولیے 86 ہجری میں. یہ بولو وہاں کا بادشاہ بنا، عرب کا. جب بادشاہ بنا تو اس کی بادشاہت میں میرے نبی کے روضے کی دیوار گر گئی. جلدی بولیے میرے نبی کے روضے کی دیوار گر گئی. دیوار گرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کمزوری ہے. ادھر دیکھیں، یعنی کمزور ہونے کی وجہ سے میرے سرکار کے روضے کی دیوار گر گئی. جیسے گری تو ولید بن عبد الملک بادشاہ تھا. ادھر دیکھیے اس نے فوراً عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا گورنر بنا کر، حاکم بنا کر بھیجا. اور یہ کہہ کے بھیجا کہ جاؤ مدینہ، سب سے پہلا کام نبی کے روضے کی تعمیر کرو، نبی کے روضے کا نیا کام پھر سے شروع کرو. تو وہ حضرت عمر بن عبد العزیز جو خلفائے راشدین میں سے ہے، اور سے سنیے، جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کی ذات سے دین کو بہت فائدہ پہنچا، اور حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی یہ اکثر کتابوں میں انہی کا صدقہ اور انہی کی کاوش ہے. بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے ولید بن عبد الملک نے جب حضرت عمر بن عبد العزیز کو مدینے کا حاکم بنا کر بھیجا، اور حضرت عمر بن عبد العزیز جب مدینہ پہنچے اور سرکار کے روضے کا نیا کام شروع کیا. ادھر دیکھیے جناب، جب سرکار کے روضے کا نیا کام شروع کیا تو انہوں نے مزدوروں کو حکم دیا. جلدی بولو، مزدوروں کو حکم دیا کہ بنیاد کھودی جائے. جلدی بولیے بنیاد کھودی جائے. تو بنیاد کھودی گئی. کتنے سال کے بعد؟ ارے بولیے لگ بھگ 70، یعنی حضرت عمر کے پردہ کرنے کے 70 برس کے بعد. جلدی بولیے. اور میرے سرکار کے پردہ کرنے کے لگ بھگ 90-95 سال کے بعد. جلدی بولیے لگ بھگ دوسری صدی کی شروعات ہونے والی تھی. اس وقت بنیاد کھودی گئی. جب بنیاد کھودی گئی تو پاؤں کی طرف سے مٹی کا حصہ تھوڑا زیادہ کٹ گیا. جلدی بولو، مٹی کا حصہ تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا، یعنی مٹی زیادہ پاؤں کی طرف سے تھوڑا نکالی گئی. جیسے مٹی کا حصہ تھوڑا سا زیادہ کٹنا تھا کہ اچانک تلوا چمکنے لگا، اچانک پاؤں چمکنے لگا. اب جتنے لوگ اس وقت موجود تھے، یہ حدیث، اس حدیث میں آیا ہے کہ سب زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے یہ میرے نبی کا پاؤں ہے، یہ میرے سرکار کا پاؤں ہے، یہ میرے سرکار کا تلوا مبارک ہے، یہ میرے سرکار کا قدم مبارک ہے. اتنے میں حضرت عروہ پہنچے جنہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تھا. جیسے پاؤں پر نظر پڑی، حدیث میں آیا ہے حضرت عروہ نے کیا کہا؟ لا واللہ ما ہی قدم النبی ما ہی الا قدم عمر. قسم خدا کی یہ میرے نبی کا قدم نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کا قدم ہے. کیا کہا؟ یہ میرے نبی کا قدم نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے. حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ جلدی بولو 70 برس. اور بنیاد کھودی گئی میرے سرکار کے پردہ کرنے کے لگ بھگ بولو 20-25 سال کے بعد، یعنی دوسری صدی کے قریب. ادھر دیکھیے 70 برس کے بعد حضرت عمر کا تلوا ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے لگ رہا تھا ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے. حضرات یہ تو حضرت عمر کا تلوا ظاہر ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کے تلوا کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ قیامت آ جاتی. ان کے غلام کے تلوا کو ظاہر کیا تاکہ دنیا کے اندھوں کو پتہ چل جائے، بے وقوفوں کو پتہ چل جائے کہ جب نبی کا غلام نبی کے بغل میں رہ کر سلامت ہے، چمک رہا ہے، مٹی نہیں کھا سکی. ارے جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا، میرے رسول کا عالم کیا ہوگا، میرے محبوب کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر سے گزر رہی ہے؟ ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.
बस 10 मिनट का मैंने वादा किया था, लेकिन चूंकि बात निकलती जा रही, एक और प्यारी हदीस, दो जल्दी जल्दी सुनिए ताकि आपको पता चले कि एक हदीस नहीं है, बहुत हदीसें हैं। ये बेईमान लोग ना पढ़े तो हदीस का कसूर नहीं है, बोलो उनकी निगाहों का कसूर है। जोर से बोलो, उनकी निगाहों का। एक बड़ी शानदार उसी बुखारी शरीफ के सफा नंबर 180 पर, जल्दी बोलिए, सफा नंबर बोलिए जनाब, सफा नंबर 180 पर यह हदीस है जो अभी पढ़ने जा रहा हूं। सुनिए, गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। कोई माँ का लाल गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उर्दू की किताब से नहीं बोलता। जैसी इबारत देखता हूं, कोशिश करता हूं कि आपका मौलाना वही बात आपके सामने रखे। आज से 15 बरस पहले, 20 साल पहले, यह और बात है कि लड़कपन मेरी तकरीर में था, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है तजर्बात बढ़ते हैं। मेरी तकरीर के दरमियान बड़े बड़े बेईमान सीधे हो जाते हैं, उनके मुंह पर ऐसा ताला लग जाता है जैसे नैनी जेल के मुंह पर ताला लगा हुआ है कि नहीं? तो आप मौलाना की तकरीर को बिल्कुल अपने लिए बोलिए हथियार समझिए। इजाजत दीजिए तो बुखारी शरीफ सफा नंबर 180 की हदीस सुना दूं। कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 180, पहली वाली हदीस जिसमें पांव जाहिर हुआ, कै नंबर पे जोर से बोलो, सफा नंबर 186, जिसमें पांव जाहिर हुआ, कै नंबर पे जोर से बोलो, सफा नंबर 186। और ये दूसरी हदीस जो पढ़ने जा रहा हूं उसी सब बोलो बाब में पेज नंबर सफा नंबर 180 पर गौर से सुनिए। अंजाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतहु बाद सित्तति अशहुरिन फैज़ा हुवा कयौमिन वदातहु हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए, हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने जल्दी जल्दी अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में थोड़ा सा गड्ढा खोदा और खोद कर चंद लोगों के साथ उनको दफन कर दिया। यानी एक ही कब्र में चंद शोहदा को दफन कर दिया, उनके साथ दूसरे को भी दफन कर दिया। दफन तो कर दिया मगर दिल घबराता रहा, दिल बेचैन रहा कि मैंने अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, अच्छा बर्ताव नहीं किया है। बुखारी की हदीस कह रही है, हजरत जाबिर कहती है कि मैंने 6 महीना के बाद अपने बाप की कब्र को खोदना शुरू किया, ये सोचकर कि अब्बा का मजार अलग बना दिया जाए, अब्बा की कब्र अलग बना दी जाए। जब मैंने अपने अब्बा की कब्र को 6 महीना के बाद खोदना शुरू किया तो मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। वदातहु हुनैया, जैसे लग रहा था अभी अभी मैंने अपने अब्बा को कब्र में रखा है, कहीं से कोई खराश नहीं। अब बताइए, उन बेईमानों से कहिए, सुनो हम लोग भी कहते हैं मिट्टी खाती है, लेकिन मिट्टी सबको नहीं खाती। जो सऊदिया की ज़कात खाता है मिट्टी उसको खाती है, जो 2 नंबर पैसा खाता है मिट्टी उसको खाती है, जो हराम खोर होता है उसको मिट्टी खाती है, और जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नबी हैं, ये मिट्टी खाना तो दूर की बात, जैसे बच्चे की हिफाजत उसकी माँ किया करती है उससे कहीं ज्यादा जमीन अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है, खुद भी हिफाजत करती है, और कीड़े मकोड़े भी उनका एहतराम करते हैं। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का
کفن میلا نہیں ہوتا۔ اجازت دیجئے تو اگلی حدیث آخری، چونکہ بات نکلتی ہے جبکہ آخری وقت ہے، میں چاہتا تو ختم کر دیتا، لیکن چونکہ میں پیاسا نہیں چھوڑوں گا تاکہ یہ بے ایمان کہے نہیں کہ ایک حدیث ربانی صاحب نے بیان کیا، ارے اتنی حدیث ہے کہ تمہاری نانی مر جائے گی، ارے بولو ہے گی نہیں؟ لیکن مولانا کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر رہا ہوں۔ آخری حدیث سنیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بس آخری حدیث سن لو، آپ لوگ بالکل ادب سے سنیے، اور سننے کے بعد اپنے دل میں اس حدیث کو محفوظ کر لیجئے۔ بہت پیاری حدیث، مشکات شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545، زور سے بولیے صفحہ نمبر 545۔ ادھر دیکھیے سو رہے ہیں، ان کو جگائیے، موبائل لگ کے آپ سو رہے ہیں۔ مشکات شریف بولیے، زور سے بولیے مشکات شریف باب الکرامات صفحہ نمبر 545، زور سے بولو صفحہ نمبر 545۔ ان سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحر لم يؤذن في مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بحمحمة يسمعها من قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بڑی شاندار حدیث، قسم خدا بے ایمانوں کے لیے یہ حدیث زلزلہ ہے، زلزلہ۔ ویسے تو ساری حدیث زلزلہ سے کم نہیں ہے، بلکہ زلزلہ سے تو آدمی بچ بھی سکتا ہے، لیکن یہ بے ایمان اس حدیث کو سننے کے بعد بھی عقیدہ صحیح نہیں کرے گا تو بچے گا نہیں، سیدھے وہ جہنم میں جائے گا۔ زور سے بولو سیدھے وہ جہنم میں جائے گا، اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حدیث سنو، عمل کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف بولیے دوسری جلد پیج نمبر، بولیے ادھر دیکھیے پیج نمبر، بولیے 545۔ سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر ڈالا، جب یزیدیوں نے، زور سے بولو، امام حسین کو شہید کر ڈالا تو اس کا ظلم اتنا بڑھا کہ ادھر دیکھیے امام حسین کی شہادت کے بعد جہاں جہاں خبر پہنچی، بولو جہاں جہاں امام عالی مقام کے شہادت کی خبر پہنچی، لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ لیا۔ جن لوگوں سے یزید نے لاٹھی کی طاقت سے، زور سے بولو، اپنی بیعت لیا تھا، یزید کی بیعت سبوں نے توڑ لیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ مکے والوں نے، مدینے والوں نے بھی میری بیعت توڑ لیا ہے، تو مکے پر چڑھائی کیا اور مکے کی بے حرمتی کی، کعبے کا غلاف جلوا دیا۔ ادھر دیکھیے کعبہ کی بے حرمتی کی، کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے اسماعیل کو، بولو اللہ کے حکم سے، بولو آپ نے ذبح کرنا چاہا، تو حکم الہی سے ان کی جگہ پر جو دمبا آیا تھا اس کی سینگ کو بغرض تبرک اسی کعبہ میں رکھا گیا تھا، لیکن مردود نے اس سینگ کی بھی بے حرمتی کی اور اس کو بھی جلوا دیا، کعبے کے غلاف جل گئے۔ پھر مدینہ کی طرف رخ کیا تو مدینہ کی 1000 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ، ادھر دیکھیے ہزاروں عورتوں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جو عورتیں تمہیں مل جائے ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرو، یعنی کتوں کی طرح ان پر چھوڑ دیا۔ 1000 سے زیادہ صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا، مدینہ کی بے حرمتی کی۔ اور اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ مسجد نبوی میں 3 دن تک، ادھر دیکھیے، گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں سے پخانہ پیشاب کروایا گیا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ تو اذان ہو سکی نہ نماز ہو سکی، یعنی کرفیو کا ماحول لا۔ کیا رہا جلدی بولو؟ 3 دن تک کیا رہا جلدی بولو؟ کرفیو کا ماحول۔ ارے بھائی کرفیو لگ جانے پر کیا ہوتا ہے؟ لوگ گھر سے نکلتے نہیں ہیں، تو مدینہ شریف میں 3 دن تک کرفیو کا ماحول لا، کوئی گھر سے نہیں نکلا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ تو آذان ہو سکی نہ نماز ہو سکی۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد میں کوئی آیا نہیں جو مجھے ٹائم بتا سکے، جو مجھے وقت بتا سکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں
3 دن تک تنہا یزیدیوں کے ڈر سے مسجد کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا رہا، بھوکے پیاسے 3 دن تک مسجد کے ایک کونے میں رہا، کوئی بتانے والا نہیں وقت کیا ہو رہا ہے، اور کوئی مسجد میں آتا بھی نہیں جس سے میں اندازہ کر سکوں وقت کیا ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز اس طرح ادا کیا، میں نے 3 دن تک مسجد نبوی میں اکیلے نماز اس طرح ادا کیا، میں نے جو وقت کو پہچانا تو اس طرح پہچانا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی۔ کیا فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میرے ساتھ کیا ہوا کہ اکیلے میں نے نماز ادا کیا، اور 3 دن تک جو میں نے وقت کو پہچانا تو اس طرح پہچانا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی، جیسے میں آذان سنتا تو سمجھ لیتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ظہر میں اذان، مغرب میں اذان، عشاء میں اذان۔ حضرات اس حدیث سے پتہ چلا حضرات کہ میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، وہ اپنی قبر میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، غوث و قطب ابدال آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر دیکھیے تو غم اس کا منایا جاتا ہے جو مردہ ہو، جو مٹی میں مل جائے، لیکن مصطفیٰ کی موت ہمارے باپ دادا کی موت کی طرح نہیں ہے، آپ کی موت کی طرح نہیں ہے، صرف ان کی موت ایک پل ایک لمحے کے لیے ہے، ورنہ میرے رسول میرے مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے اسی شان کے ساتھ آج بھی زندہ ہے، جیسے کل موجود تھے اسی جسم حقیقی دنیاوی کے ساتھ آج بھی مزار انور میں موجود ہیں، جیسے کل ہمیں دیکھ رہے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ ایک بے ایمان کی تقریر گاڑی میں لگی ہوئی تھی، جو مجھ کو گاڑی جو ڈرائیور صاحب لے کے آئے ہیں ان کی گاڑی میں ایک بے ایمان کی تقریر ہو رہی تھی۔ بے ایمان یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نبی زندہ ہوتے تو بولو آخر نبی کیوں نہیں نظر آتے، کیوں نہیں یہاں آ جاتے، یا چلو وہ نہیں آتے تو ہم ہی کو بتا دو ہم چلے جائیں وہاں۔ حضرات یاد رکھیے یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، اس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ کسی چیز کا نظر نہ آنا، بولو کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ زور سے بولو معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ موجود ہے۔ فرشتوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے، بولو فرشتے موجود ہیں۔ تو کسی چیز کا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے۔ وہ بے ایمان لوگ ہیں، ادھر دیکھو، جو اس طرح کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا بولو مصطفیٰ تو موجود ہے لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ بینائی نہیں ہے، ورنہ دیکھنے والوں نے تو ایسا نظارہ دیکھا کہ شاہ کبیر الدین رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کے روضے پر حاضر ہے، غوث اعظم کا بچپنا ہے، ہزاروں اولیاء کرام موجود ہے، انہوں نے بولو میرے سرکار نے اپنا دست مبارک بولو سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے آپ نے دست مبارک نکالا، غوث اعظم نے بھی دیکھا، ہزاروں اولیاء نے دیکھا۔ وہ تو چھوڑیے، مصطفیٰ جب ادھر دیکھو مصطفیٰ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو میرے مصطفیٰ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت ایک صحابی کا نام ذہن میں نہیں ہے، وہ صحابی قبر ادھر دیکھیں سرکار کے جب لمحۂ نازک کے پاس اپنا کان لے گئے تو آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ حضرات اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ملا جامی کا واقعہ سنیے، جب آپ مدینے کی حاضری کو چلے تو سرکار نے وہاں کے بادشاہ کو خواب میں دکھایا، روک دو میرے دیوانے کو، وہ میرا ایسا عاشق ہے کہ کہیں میری قبر پر حاضر ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے نکلنا پڑے، مجھے نکلنا پڑے اس کے لیے۔ حضرات اب بتائیے، تو بے شمار واقعات ہیں اور حدیثوں سے تو میں نے بیان ہی کر دیا۔ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے، اور اعلیٰ حضرت نے جو کہا اس پر ایمان رکھیے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سرکار کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں قرآن لایا. تو دونوں سے رشتہ ضروری. پکا مسلمان وہی ہے جو قرآن سے بھی رشتہ مضبوط رکھے اور پیارے رسول سے بھی رشتہ مضبوط رکھے. اگر کہیں سے کوئی کمی نظر آئی تو گویا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا, کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ آپ کو ہدایت دے, ہمیں ہدایت دے. انشاءاللہ آپ کا مولانا پھر کبھی آئے گا, آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر خطاب ہوگا. میں نے جو کچھ بیان کیا محفل کے حساب سے بیان کیا, اللہ قبول فرمائے اور سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے ایمان میں اللہ اور روشنی بخشے, اور ہماری موت آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس شان سے موت آئے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے, حضرت دعا فرمائیں گے پھر